پاس پرچون کا سودا نہیں ہے، تھوک کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں تو آپ نے تعویل کر لی، میں قرآن کی دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ الحی صرف کون ہے؟ اللہ۔ پڑھو ذرا آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور کر۔ چک منگلہ میں وہ آیا کرتے تھے۔ آپ کے شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں مولانا حسین علی آیا کرتے۔ کیا انداز ہے! کہتے ہیں اللہ قرآن میں ایک دعویٰ پیش کرتا ہے، دعویٰ، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آیت الکرسی کے شروع میں اللہ نے دعویٰ پیش کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اس پوری کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی خاکی، کوئی نوری، کوئی ناری، کوئی ازلی، ابدی، عرشی، فرشی، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی حجر، شجر، قبر، کوئی الہ نہیں۔ لا کا میں نہ کروں، کوئی نہیں۔ مجھے یہ امید تو نہیں کہ چک مغلہ میں بھی ایسے ذہن ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ نئی پود ہے نا، تو نئی پود کے ذہن بدلتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی منفی رنگ چنگا نہیں ہوتا، مثبت تقریرہ کیتیاں کرو۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، پھولوں میں رنگ بھرے ہیں اور پھل، اور یہ اس طرح جی منفی ٹھیک نہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تیرا تک کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گیا۔ پڑھو کلمہ الا اللہ بعد میں، الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں الا اللہ بعد چے پہلے بول شیخ القرآن تجھے کہاں سے لے؟ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے، بس لوگ بھی جھومتے تھے، خود بھی جھوما کرتے تھے، خود بھی جھوما۔ اس کائنات میں میرے سوا الہ کوئی نہیں، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت عزیر، کوئی بھی الہ نہیں۔ مولا ڈنڈے دے زور نال اپنا دعویٰ منوانا ہی، جبر زبردستی مانو ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا، مانو ورنہ اندھا کر دوں گا، جبر سے منوانا ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا کیسے منوانا ہے؟ فرمایا دلائل سے۔ مولا دلیلہ تے مولوی سمجھن گے، جٹ کنیے سمجھن گے؟ اللہ نے فرمایا میں علمی دلیلہ نہیں دینیاں، میں عقلی دلیلہ دینیاں، عقلی دلیلہ دینیاں۔ مولا پھر کوئی دلیل پیش کر کہ اس کائنات کا الہ صرف اور صرف تو ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلی دلیل سن، الحیو، الحیو، میں ہی الہ ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ القیوم لا تاخذ، دلیلیں پھر جب اللہ دیتے ہیں نا تو اللہ دلائل کی بارش برساتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، مجھے تو اونگ بھی کبھی نہیں۔ مولا تو زندہ ہے، جو موت کا جام پی لیتا ہے وہ الہ بننے کے لائق اس لیے نہیں ہے کہ اسے دنیا والوں کی خبر نہیں۔ ناراض بیٹھے نہیں، میں تو قرآن بیان کروں، قرآن بیان کروں۔
یہ بڑا رولا نا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی سنتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں. ایک مولوی صاحب تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، انہوں نے آکھا جی بریلویاں دے سارے سنتے، دیوبندیاں دے ادھے سنتے ادھے نہیں سنتے. بڑا رولا ہے. مردے سنتے ہیں، مردے 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 سنتے ہیں. سنتے ہیں. بڑی عجیب بات. اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ مردے تاش کھیلتے ہیں، آپ نے اس کو مذاق سمجھنا ہے. آپ کہتے ہیں یار مذاق نہ کر، مذاق سمجھ. یا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مردے باہر نکل کے ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں، ایک مردہ نکلا اس نے اسکوٹر پہ کک ماری اور بیٹھ کے چلا گیا. یا مردے کبڈی کھیلتے ہیں، تو آپ کہیں گے یار مذاق نہ کر. مردے تاش کھیلتے ہیں، مردے اسکوٹر چلاتے ہیں، مردے کبڈی کھیلتے ہیں، مردے چائے پیتے ہیں. بندیالوی کہتا ہے جس طرح مردوں کا تاش کھیلنا مذاق ہے، جس طرح مردوں کا بھاگنا مذاق ہے، جس طرح مردوں کا پکڑنا مذاق ہے، اسی طرح مردوں کا سننا بھی مذاق ہے. جب کوئی کہے نا مردے سنتے ہیں، اسی طرح ہنس پڑا کرو جس طرح کوئی بندہ کہے مردے اسکوٹر چلاتے ہیں. میں تو دلیل دوں گا ایسی کہ اس سے پہلے آپ نے سنی بھی نہیں. بڑی بڑی تقریریں آپ نے سنی ہیں، لیکن جس لہجے میں اسے میں بیان کروں گا، آپ اللہ کرے پہنچ جائیں، پھر آپ مجھے داد دے دے کہ بڑی اچھی بات کہی. ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، ہم نے مر کے نہیں دیکھا کہ ہمیں تجربہ ہو کہ نہیں سنتے. اور جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے. سنتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سنتے، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. جو کہتے ہیں سنتے ہیں، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اٹھا قرآن، جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا اس نے آ کے کہا تھا کہ نہیں سنتے. سمجھ بھی گئے ہو کہ کوئی کون تھا؟ اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کا نبی ہے. پھر دفن بھی نہیں ہوا، زمین کے اوپر ہے. 100 سال فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. مولا قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالا، تو حضرت عزیر کہنے لگے لبثت یوماً. اپنے طور پہ تو سچ کہہ رہے، اپنے طور پیغمبر جو ہے، پیغمبر غلط بیان نہیں کر سکتا، اپنی طور پر سچ کہہ رہے ہیں. لیکن کیا واقعی ایک دن رہے تھے؟ لبثت یوماً او بعض یوم. قالا بل لبثت 100 عام. میرے پیارے آپ تو 100 سال رہے ہیں. نوجوانوں 100 سال میں کتنے دن ہوتے؟ 36,000 دن. کتنے؟ شاباش. کتنی راتوں؟ 36,000 راتوں. پیغمبر زمین کے اوپر. میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، یہ مسئلہ آج میں حل کر جاؤں گا انشاءاللہ. 36,000 مرتبہ سورج چڑھا، 36,000 مرتبہ سورج غروب ہوا، 36,000 مرتبہ دن آیا، 36,000 مرتبہ رات آئی، 100 مرتبہ سردیاں، 100 مرتبہ گرمیاں، پھر بہار، پھر خزاں. بادل امڑ امڑ کے آتے رہے، بجلیاں چمکتی رہی، بادل گرجتے رہے، بارش برستی رہی، اولے پڑتے رہے، آندھیاں چلتی رہی،
آندھیاں چلتی رہیں، زلزلے آتے رہے، پرندے چہچہاتے رہے، لیکن پیغمبر نے دنیا والوں کی کوئی آواز نہیں سنی۔ سنتے تو کبھی نہ کہتے لبثت یوم، واپس پڑھ تو یاد تو یاد ہے میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ میں یہاں کہ میرا حافظہ کمزور ہے لیکن تجھے تو میرے تو بھی کہتے نہیں، بیان یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں نسب، حسب، برادری، قومیت کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے ہاں اہمیت کس کی ہے؟ تقویٰ، ایمان، یہ ہے ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے حسب و نسب کی۔ نبی دا چاچا ہوئے، پڑوسی ہوئے، ہاشمی ہوئے، تبت یدا ابی لہب تب، سنو گے پہنچو گے، نہ حسب ہو نہ نسب ہو، رنگ کالا ہو، نہ حسب ہو نہ نسب ہو، رنگ کالا ہو، اوپر سے غلام ہو اور چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ ہماری شریعت نے اس بت کو توڑ کے رکھ دیا۔ بلال کو کہتے ہیں اللہ اکبر، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، بلال دروازے سے داخل ہوئے، حضرت عمر نے کہا ہمارا سید آ گیا ہے، ہمارا سید بمعنی سردار، سید عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ سردار، بادشاہ۔ جب اندرا گاندھی جایا کرتی تھی نا سعودی عرب تو وہاں اخباروں میں چھپتا تھا السیدہ اندرا گاندھی، سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ السیدہ اندرا گاندھی یعنی ملکہ، تو سید کس کے معنی میں؟ ملک، سردار، سردار، ہمارا سردار آ۔ آپ کا ذوق ہو تو یہاں ایک جملہ کہنا، آپ کو سرور آ جائے، پھر سرور آیا تو سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے بلال کو حبشے سے اٹھایا، اب رحمت ہونے لگی ہے بلال پر، بلال پر رحمت کی بارش برسنے لگی ہے، حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر رب بلال کو مکے میں لے آیا اور پھر مکے کی منڈی میں بک کر بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا، اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا تو رب نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا کے رکھا۔ شریعت نے اس بت کو توڑ کے رکھ دیا، برادری، قومیت، فلانے کمی نے، اسی چودھریاں، شریعت کہتی ہے کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں افضلیت کا معیار ایمان ہے اور اعمال صالحہ۔ اتنی لمبی تقریر میں نے بھلا کیوں کی؟ جس کے لیے میں نے تقریر کی وہ تو اتنی سی بات ہے، ابھی کہنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ اس پر پہنچ جائیں، لیکن ہمارے ملک کے ایک طبقے نے اسے اہمیت دی، داماد ہے اس لیے افضل ہے بھئی جوائیے، میں نے کہا ہمارے ہاں یہ افضلیت کا معیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، تیرے ہاں افضلیت کا معیار ہے داماد ہونا، تو چل میرے سامنے آ، حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ اگر برادری پہ جانا ہے نا، اس کے گھر ایک بیٹی ہے اور ان کے گھر دو بیٹیاں ہیں۔ حضرت عثمان کو 40 دن پیاسا رکھ کے اور پانی بھی بند اس کنویں سے ہوا جو حضرت عثمان نے اپنی جیب سے خرید کے وقف کیا، وقف کیا تھا جیب سے خرید کے۔
اس کا پانی میٹھا بند کر دیا گیا، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی۔ آپ کہیں گے عثمان کمزور تھے، ڈر گئے، مقابلہ نہیں کیا؟ نہیں ہو لگا۔ صحابہ نے منتیں کی، حضرت ابو ہریرہ آئے، خود حضرت علی آئے، امیر المومنین اجازت دو، تلوار اٹھانے کی اجازت دو۔ امیر المومنین اجازت نہ دے تو رعایا میں کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ امیر المومنین اجازت دیجئے، اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ حد ہو گئی ہے حوصلے دی، خدا دی قسم ہے، حد ہو گئی۔ میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون، کسی مسلم کا خون نہیں بہانا چاہتا، کوئی تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا، جاؤ اور خالو کے دروازے پر چوکیدار بن جاؤ۔ حضرت عثمان ان کے خالو ہیں نا، دو خالائیں ہیں ان کے گھر، جاؤ پہرے دار بن جاؤ۔ حضرت عثمان اندر ہے، یہ دونوں شہزادے تلواریں سونت کے باہر ہیں، ان کی جب کلش ہو گئی باہر، آوازیں بلند ہوئے، حضرت عثمان تک آواز پہنچی تو حضرت عثمان نے فرمایا حسنین میں تمہیں اس تعلق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا تعلق تمہارے ساتھ ہے، تلواریں نیام میں کر لو، میری ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا۔ حد ہو گئی ہے، حد۔ اللہ دی قسم بلی دے اتنی بڑھ پوے، وہ بھی جھپٹا بارے بغیر، اس کے پاس فوج بھی ہے، حکومت بھی ہے، لیکن کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا۔ طاقت نہیں ہے، کئی باتیں یقیناً آپ کے لیے نہیں ہوں گی، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا ایک گورنر، شام کا گورنر، شام کا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گورنر کے ماتحت 1,60,000 فوج ہے۔ ایک گورنر کے ماتحت 1,60,000 فوج ہے اس کے پاس۔ انہوں نے پیغام بھیجا امیر المومنین اگر مدینہ میں رہنا دوبھر ہو گیا ہے، شام آئیے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، مدینہ چھوڑ کے شام آ جائیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مرتے مر جاؤں گا، محمد کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم سب صحابہ کا یکساں احترام کریں، جس طرح حضرت عثمان کا اسی طرح حضرت علی کا۔ لیکن اور نوجوانوں، اور تاریخ پڑھے ہوئے نوجوانوں، بولو پھر مدینہ دارالخلافت تھا، کس نے چھوڑا تھا؟ کس نے چھوڑا تھا؟ حضرت علی نے۔ کون سا دارالخلافہ بن گیا؟ کوفہ۔ آج تک پھر مدینہ دارالخلافہ بنا؟ آج تک نہ بن سکا۔ حضرت علی سے ان لوگوں نے، غداروں نے چھڑوا دیا مدینہ، اور حضرت عثمان وہ کہتے ہیں مرتے مر جاؤں گا، محمد کا شہر چھوڑ کے نہیں گئے۔ تھوڑا سا اور پیچھے آئیے۔ بدر کا مارکہ ہوا، 14 صحابہ شہید، یہ کفر اسلام کی جنگ تھی۔ میرے لفظوں پر اگر غور کر لو، میری اپنی مسجد ہوتی تو پھر میں اس کی تفصیل نہیں کرتی، لیکن یہاں میں تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ اشارہ کر رہا ہوں، یہ کفر و اسلام کا مارکہ تھا، یہ حق و باطل کا مارکہ تھا۔ اس میں 14 صحابہ یام شہادت نوش کرتی ہیں۔ تھوڑا سا اور پیچھے آگے آئیے، غزوہ احد ہے، اس میں 70 صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں
کہ شہادت صرف ایک نہیں ہوئی، اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ تو پروپیگنڈا ایسا کیا گیا کہ صرف ایک شہادت لوگوں کے ذہن میں رہی اور باقی ساری شہادتوں پہ پردے۔ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو بات بالکل سچی کرنی، تمہارے سے مراد میری ہے معاشرہ، صرف تم لوگ مراد نہیں، معاشرہ، عام معاشرہ۔ جو اہمیت لوگوں کے ذہن میں واقع کربلا کی ہے وہی اہمیت غزوہ بدر کی ہے۔ کیسا پروپیگنڈا کیا کہ واقعہ ہوا ہے تو صرف ایک، اور وہ کربلا۔ میں نے اس دن 9 محرم کو بھی کہا، شاعروں نے اس پر ملمہ سازی کی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہو، کیوں؟ پہلے اسلام مر گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت معاویہ خلیفہ رہے، ان سے پہلے حضرت حسن رہے، ان سے پہلے حضرت علی رہے، ان سے پہلے حضرت عثمان رہے، حضرت عمر رہے، حضرت ابوبکر رہے۔ اسلام مر گیا۔ یہ شاعری ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے واقعے کے بعد یزید کا تختہ الٹا گیا؟ نہیں، یزید ختم ہو گیا۔ اس کے 3 سال بعد یزید حکمران رہا، واقعہ کربلا کے 3 سال بعد تک وہی رہا۔ اس کے بعد 100 سال تک اس کی اولاد رہی، بیٹے پوتے آگے بنو امیہ، 100 سال۔ لیکن یہاں شعر و شاعری کی گئی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ بڑی حسین یہ روایت ہے، ابتدا اسماعیل ہے انتہا حسین۔ حسین اور اسماعیل کی شہادت کا کیا مطابقت ہے جی؟ اس کے گلے پہ باپ چھری رکھتا ہے اور انہیں کوفے کے غدار شہید کرتے ہیں۔ نسبت کیا ہے جی ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت حسین کے درمیان؟ یہ سب شعر و شاعری ہے، اور دین کی بنیاد شعر و شاعری پہ نہیں حقائق پر ہے۔ اس سے ذرا اور پیچھے جائیے، مکے کا ایک چوک ہے، ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا گیا، 2 اونٹوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس کا بیٹا عمار بھی کھڑا ہے، اس کا خامد یاسر بھی وہی موجود ہے، بیٹا بھی شوہر بھی۔ اس عورت کا نام ہے سمیہ، صنف نازک ہے، عورت کمزور و اعصاب کی ہوتی ہے، عورت کمزور اعصاب کی، عورت خود فیصلے کم کرتی ہے۔ یہ میں تھوڑی گل نہیں کرتا، میں مطلق بات کرتا، تھوڑا من پتہ نہیں۔ عورت خامد کے پیچھے، یعنی جدھر خامد، یعنی کہ وہ خود فیصلہ کرے، وہ صنف نازک ہو۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ملتان گیا اور میں نے ملتان تقریر کی اور میں نے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حاشیہ سنایا کہ پہلے مشرک اور مومن میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا، مرد یا عورت میں سے کسی نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلاً کسی کو سمجھے کہ اسے میرے حالات کا پتہ ہے، جو اس کے نام کی نظر و نیاز دے، اسے مختار جان کر شرک کیا تو نکاح۔ میں نے تقریر کی، صبح کے ٹائم میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے ان کے گھر گیا تو ایک بندہ انہیں مٹھیاں بھر رہا شاہ جی کو۔ میں جو ہی اندر داخل ہوا نا تو وہ بندہ مصنوعی طور پہ پیچھے جا لگا دیوار پہ، جس طرح بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ شاہ جی فرمایا تین کی ہویا؟ اس آخیا شاہ جی اے جڑا مولوی آ رہا نا اس راتی بڑے نکاح توڑے، اس راتی بڑے نکاح توڑے۔ شاہ جی تو شاہ جی تھے، شاہ جی کہنے لگے شاہ عبد القادر دا حاشیہ سنائے اور میں نے کہا جی ڈاڈا سنائے۔
وہ بندہ کہتا ہے شاہ جی رات 2 بجے تقریر ختم ہوئی، میں گھر گیا، میری بیوی سوئی تھی، میں نے کہا اٹھو کرما لیے، اپنا عقیدہ دس۔ اسے نیند آئی تھی، وہ آنکھیں ملتی ملتی کہتی ہے کیا کرتے ہو، پاس دوسری طرف ہو گئی، میں آ کے عقیدہ دس۔ مولوی مسئلہ کیتا، شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ شاہ جی میں نے 2-3 مرتبہ اسے یوں کہا نا، اس آکھیا جڑا عقیدہ تیرا اوہ میرا، عقیدہ تیرا وہی میرا۔ عورت صرف نازک ہوتی، اس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، غالباً اسی لیے طلاق کا اختیار اسے نہیں دیا گیا، مرد کو دیا گیا۔ کیوں؟ یہ مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے، سوچتا ہے، لیکن ہن اتھوں دے مرد بھی زنانیاں تو گئے تھوڑی جی گل ہوئی تے چل تین میں 700 طلاقاں دی، نکل جا میرے گھر، طلاق طلاق طلاق۔ خدا دی قسم ہے 15 منٹ تو بعد ہوش ٹھکانے آ جا، 15 منٹ کے بعد پھر آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، استاد جی کوئی راہ کٹو۔ میں نے غصے بالکل پاگل ہو گیا تھا جی، غصے میں دے دی ہے۔ میں نے کہا طلاق ہوتی غصے میں، اج تک اسا نہیں سنیا کسی بندے طلاق دیتی ہوئے، گھر گیا ہوئے، اپنی بیوی نے کہا کرما لیے سونی کدے آتے ہیں ایک طلاق۔ پیار سے بھی طلاق دیتے ہیں، محبت کی بھی طلاق ہوتی ہے، طلاق تو ہوتی غصے میں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جی میں ترائے تے نہیں دیتی ہیں، میں تے 700 دیتی ہیں، ترائے تے نہیں دیتی ہیں۔ ہم نے کہا 700 میں 1 2 3 پڑ گئی، باقی 697 جو تھی نا وہ تیرے بکواس تھی، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مرد جو ہے نا مضبوط اعصاب کا، سوچتا ہے، حوصلے والا ہوتا ہے۔ 1 منٹ واسطے سوچو جی، عورتوں دے وس سے جوندی طلاق ایک کن ہفتہ بیٹھا ہوا ہے، اساں سارے رنڈا ہونا ذرا جی گل چل میں تے طلاق۔ اللہ نے یہ اختیار کس کو دیا؟ عورت صرف نازک ہے، اعصاب اس کے کمزور ہیں۔ یہاں ایک عورت ہے سمیہ، شوہر کے سامنے، بیٹے کے سامنے اس کی ٹانگوں کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا گیا، اور ابو جال کہتا ہے سمیہ ایک مرتبہ پھر سوچ لے، چھوڑ دے اس کا در، چھوڑ دے محمد کے دامن کو۔ اور سمیہ کہتی ہے فقز مان تقاس، فقز مان تقاس، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ واپسی کا راستہ اس وقت دکھانے لگا ہے جب رب نے جنت کے دروازے ہٹا کے، پردے ہٹا کے مجھے منظر دکھا دیا۔ سمیہ بھی شہید ہو گئی، یاسر بھی شہید ہو گئی، عمار کھڑے ہیں، دوسرے بھائی بھی کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، میرے نبی وہاں سے گزرے ہیں۔ یہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میں ذرا اسے اور لہجے میں بیان کروں۔ آپ نے انہیں دیکھ کے فرمایا اسبروا یا آل یاسر، اسبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کی اولاد صبر کرو صبر، ان موعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ میں اس کا معنی کرتا ہوں، میرے نبی کہنا یہ چاہتے تھے باقی سب لوگ تنہا تنہا جنت میں جائیں گے، یاسر کی اولاد تم اکٹھے جنت میں موعدکم الجنہ۔ یہ داستان ہے ایک شہادتوں کی۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا میرے نبی نے، کہ سارے شہیدوں کا سردار امت کے میرے نبی نے کس کو قرار دیا؟ حضرت حمزہ۔ یہ جو شہادتوں کی ایک داستان ہے، تو لوگوں یہ جو شہادت ہے یہ باعث غم نہیں، شہادت باعث ماتم نہیں، شہادت باعث فخر ہے۔ شہادت باعث غم ہے، افسوس ہے،
शहादत बाइस मसरत है। वो एक आयत है, आप सबको याद है, मान नबीयीन व सिद्दीकीन, नबियों के बाद सिद्दीकीन का मर्तबा और सिद्दीकीन के बाद किसका मर्तबा कुरान ने? शुहदा का। तो शहादत बाइस गम है। एक जुमला कहूँ तो समझ जाओगे कि मैं जुमला कह के आगे बढ़ जाऊँ, आप सोचते रह जाएं कि बंदयालवी क्या कह के चला गया है। जुमला पसंद आ जाए तो कहना बंदयालवी अच्छा जुमला बोल गया है। बंदयालवी कहते हैं वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती जो पिछले शहीदों को पीटती रहे। वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती जो पिछले शहीदों को पीटती रहे। कौमें वो कामयाब होती हैं जो रोज शुहदा पैदा करती रहे। वो कौमें कामयाब। शहादत तो बाइस मसरत है, शहादत तो बाइस फखर है। एक शेर बड़ा पढ़ते हो यार, शहीद की जो मौत है तुम्ही से है मुजाहिदो जहान का सुबात है। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। क्या मैंने इसका शहीद की जो मौत है वो कौम की है। इसका मायना ये है कि अगर कुछ नौजवान, अगर कुछ बहादुर नौजवान आगे बढ़कर जालिम का रास्ता न रोके, सीना तान के सामने आ जाए जालिम के, नहीं आगे बढ़ना। अगर वो सीना तान के जालिम का रास्ता न रोके और चुप करके घरों में बैठ जाएं तो जालिम आएंगे, हमारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, बच्चों को नेज़ों की अनियों में परो देंगे, नौजवानों को कत्ल कर देंगे, बूढ़ों को गुलाम बना लेंगे, तो सारी कौम की मौत वाक़या हो जाएगी। चंद नौजवान आगे बढ़े, जालिम का रास्ता रोका, शहादत का दर्जा पाया और उन्होंने जालिम का रुख मोड़ के रख दिया तो कौम जिंदगी पा गई। शहीद की जो मौत है वो मौत कबूल करता है लेकिन कौम को जिंदगी दे के चला जाएगा। अफगानिस्तान में सन 1978 में रूस आया था ना, सुपर ताकत थी ना, एटमी कुव्वत थी ना, रूस अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। अफगानी जो थे वो भाग के पाकिस्तान आ गए, कुछ हिंदुस्तान चले गए, कुछ ईरान चले गए। वो दंदनाता रहा, क्या करता था, हेलीकॉप्टर में आया, हेलीकॉप्टर उतारा, नौजवान लड़कियां चुन चुन के हेलीकॉप्टर में जमा कर, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर ऊपर गया तो बच्चियों के कपड़े उतार के जमीन पे इसमत दरिया। वो जो कुरान कहता है ना कि हम कुछ लोगों को अगर जालिमों के मुकाबले में खड़ा न करें तो जमीन तो फसाद से भर जाए, हर तरफ जुल्म ही जुल्म हो जाए। तो हम कुछ लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, जालिम का रास्ता रोको। तो एक मदरसे के 6-7 तालिब इल्म इकट्ठे बैठे, तालिब इल्म, उन्होंने कहा यार रूस का रास्ता रोकना चाहिए, हाँ रूस का रास्ता रोकना चाहिए, इस जालिम को रोकना चाहिए। असलिया 12 बोर की एक बंदूक, मुकाबला किसके साथ? एटमी पावर। इन्होंने वहां के लोगों को उभारा, गैरत करो, हमारा साथ दो, इस जालिम का रास्ता रोको। फिर एक मुजाहिद ने 12 बोर बंदूक के साथ 6 हेलीकॉप्टर रूस के गिरा के रख लिया। फिर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। वो सुपर ताकत, इनके पास 12 बोर, वो सुपर ताकत, ये ट्रेन भी नहीं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हुए, फिर इनके पास असले आया। फिर रूस को कहने वालों ने कहा अफगानिस्तान से निकल जा, निकल जा, निकल जा। वो कहता था मैं तो निकलदा
اے من نکلن نہیں دے. پھر روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انشاءاللہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ہوئے. انشاءاللہ. تو وہ چند نوجوان آئے, انہوں نے راستہ روکا ظلم کا, تو قوم کو زندگی ملی. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. شہید کا تو بڑا درجہ ہے. شہید کو جب توپ کا گولہ لگتا ہے, خنجر لگتا ہے, تلوار لگتی ہے, ٹینک اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی. اللہ اکبر. ذبح ہو رہا ہے, بوٹیاں فضا میں بکھر رہی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی توجیہ کی اور بڑی زبردست توجیہ, مزہ. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں گل سمجھتے نہیں آندی بے, تلوار چلے کہ درد نہ ہوئے, لیکن وہ کہتے ہیں تم نے نہیں دیکھا کہ زلیخا کی ساری سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں, اللہ اکبر, اور پھل ان کے سامنے تھے, اور چھری کانٹے بھی تھے پھل کاٹنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے چھری کانٹے. یہ مصر کی تہذیب ہے, مصر کی پرانی, کہ ہاتھوں میں جراثیم ہوتے ہیں, ہاتھوں میں جراثیم ہوتے ہیں, اور ہاتھ کھانے کو نہیں لگنے چاہیے, اور چھری کانٹے سے کھانا چاہیے. ہمارے شہر کے لوگ ہیں بڑے نفاست سے چھری کانٹوں کے ساتھ. میں ان سے کہتا ہوں جڑے جٹ نے یہ پھوڑا لے کے نا گویا میندے پھردے ہوں گے, تین ایک چنڈ مارے نا تو 5 پرتالیاں. فروٹ سامنے ہے, چھریاں بھی سامنے ہیں. زلیخا نے کہا یوسف سامنے آؤ. یوسف سامنے آئے, نگاہیں جھکی ہوئی. حسن اور حسن یوسف کا 4000 مردوں کے برابر قوت, پھر تجرد. میں تو کبھی مشکل لفظ بولے نہیں, تجرد, کنوارا ہونا, تنہا ہونا, شادی نہیں, تجرد. پھر کوشش یوسف نے نہیں کرنی, وہ زلیخا اور اس کی سہیلیاں خود آگے بڑھ رہی ہیں. سارا مصر کا حسن وہاں موجود ہے, اور حضرت یوسف کہتے ہیں 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, جسے ہو شوق آئے کرے شکار مجھے. کوئی مجھے پھنسائے. تو وہ جو سہیلیاں تھیں پھل کاٹ رہی تھیں, وہ مدہوش ہو گئی, ششتر رہ گئی. انہوں نے بجائے پھلوں کے انگلیوں پر چھریاں چلا دی, انہوں نے درد نہ ہویا کہ سامنے یوسف کا حسن تھا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یوسف کے حسن میں بندہ محو ہو جائے تو ہاتھ کٹ جائے تو پتہ نہیں لگتا, اور جب شہید پر آخری وار ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے جنت کے پردے ہٹا کے اس کو سارا منظر دکھا دیا کرتا ہے. وہ اس کو دیکھنے میں اتنا متوجہ ہوتا ہے کہ اسے کٹنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ اکبر. تھک گئے ہو؟ نہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تو شہادت باعث غم نہیں, شہادت باعث حضرت عمر نے اس کی تمنا کی, خود میرے نبی نے تمنا کی. وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ. میں آمنہ کا لال بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. ایسا مرتبہ تو ہے نا. شہادت آپ بھی دعا مانگا, اللہ موت دے تو شہادت دے, مرنا تو ہے ہی ہے یار. ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے بندہ مر جائے, ایکسیڈنٹ میں بندہ مر جائے, مرنا تو ہے ہی ہے, موت کا ایک وقت مقرر ہے. تو شہادت کی موت نصیب ہو جائے. آج آپ کو ایک حدیث سنانے لگا, آپ خوش ہو جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا
جو آدمی شہادت کی موت مانگتا ہے، شہادت کی موت مانگتا ہے، اگر اسے دنیا میں شہادت نہ بھی ملے، اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی جماعت میں کھڑا ضرور کرے گا۔ اس دعا کی وجہ سے، صرف اس دعا کی وجہ سے شہیدوں کی جماعت میں کھڑا کر دے گا۔ انہی کے متعلق قرآن نے کہا انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بَلْ بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہو نہیں ہے۔ دیکھیں میری زندگی کا آپ کو شعور نہیں، آپ کی زندگی کو مجھے شعور نہیں۔ شعور ہے کیا؟ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہوں، بیمار پڑ جاتا ہوں دوائی لیتا ہوں، صحت پا جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں۔ آپ کی زندگی بال بچے بیوی گھر بار بلا شعور ہے نا؟ آپ کی زندگی کا مجھے اور میری زندگی کا آپ کو شعور ہے، لیکن شہید کی ایسی زندگی ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس کا شعور ہو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ یہ جو ہمارے کچھ دوست ہیں اس آیت کے ظاہر سے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر آیت کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ تو وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں اے ویکھو قرآن آتا شہیداں نو مردہ نہیں آکھنا، شہیداں نو میت نہیں آکھنا۔ اے اشاعت توحید والے نو ویکھو، یہ کہتے ہیں شہید بھی مردہ ہیں، توبہ توبہ۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی قرآن کہہ رہا ہے انہیں میت انہیں مردہ۔ میری بات آپ نے پلے بات کی، میں بڑے سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا۔ ایک بات کا آپ جواب دیں، شہید کا جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھا جاتا؟ حقیقت شہید کا جنازہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء شہید ہوئے مختلف ضلعوں میں علاقوں میں، یہاں شہید ہوئے، ان کے جنازے پڑھے گئے۔ احد کے شہیدوں کا جنازہ پڑھا گیا۔ شہیدوں کے جنازے پڑھنے کا اور طریقہ ہے اور عام مومنوں کا اور طریقہ ہے؟ بولو، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ پھر شہید کی چارپائی سامنے آئی، امام صاحب مصلی پہ آئے، دنیا اکٹھی ہے، امام صاحب نے کہا نیت سن لو۔ اگر امام صاحب نے نہیں بھی کہا تو لوگ بول پڑے اے استاد جی ذرا نیت دسیا ہے، اسا نویں نویں مسلمان ہوئے ہیں، اسا نویں نویں مسلمان ہوئے ہیں، تے ذرا طریقہ دسیا ہے جی جنازے پڑھنے۔ ہر عید کی نماز میں طریقہ نہیں بتاتے، ہر اور دوسری رکعت میں 3 تکبیروں کے رکوع جانے سے پہلے وہاں جو مزہ ہوتا ہے، کوئی پہلی تکبیر رکوع سجدے اللہ دی قسم کوئی دھڑنے والا مولوی ہوئے، دھڑنے والا چودھری قسم کا گھر دے دانے ہوئے، گھر دے، اور وہ کہے میں نے میت سے دھوکہ نہیں کرنے دیں، میں پہلے جنازے کی دعا سننی ہے، پیچھے میں کھلوں۔ کتنے بندے رہ جائیں؟ کتنے؟ چند بندے، سب بھاگ گئے۔ آپ کو لطف کی ایک اور بات بتاؤں، اے جنہیں رولا پاندے نا بھئی جنازے تو بعد دعا نہیں منگی، اے اوہ پاندے جنہوں نے وچلی نہیں آندی۔ غلط کہہ رہا ہوں، آدھے بجلی تے آئی نہیں، اے تے منگن دے ہو۔ شہید کی میت چارپائی سامنے آئی، امام صاحب مصلی پہ آئے، نیت سنا بھائی، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے۔
میت دے شاباش میت دے قرآن آکھدا میت نہیں آکھنا آ نہ اڑے تھے آ نا کیا دلیل ہے ہمارے گلے پڑ جاتا ہے شہیدوں کو میت کہتے ہیں شہیدوں تو آج کیوں آکھیا دعا واسطے حاضر اس میت کے آج تو میت آکھنا بھاویں کل ساڑھے گاٹے لگ آج تو آکھنا دعا واسطے حاضر اس میت اچھا یہ آپ ایک مسئلہ بتائیں جتنے لوگ بیٹھے ہو شہید کی بیوی 4 مہینے 10 دن گزار لے عدت پوری کر لے او اگاں نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں تے زندے دی بیوی او جلے نکاح کر رہی ہے تو میت سمجھ کے کر رہی ہے یا اپنے خامد نو زندہ سمجھ کے کر رہی ہے آپ کراچی چلے جائیں 4.5 مہینے تو کراچی رہو پچھو تہاڈی بیوی کسی اور نال نکاح کرنا تسی آ کے گردن وڈ دے اس بندے میں غیرت مند ہوں تے شہیداں نو کی سمجھیا وہ زندہ ہے بیویاں اور لے گئے ہمارا مسئلہ حل کر شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے یا نہیں کیا سمجھ کے میت سمجھ شہید کو دفن کرتے ہیں کہ زندہ سمجھ کے یہ تو کہنا نہیں تو قرآن نے منع کیا ہے کرنا مسئلہ حل صرف اتنی بات کہہ دینا میت نہیں کہنا جی قرآن نے کہا میت نہیں کہنا جنازہ پڑا میت سمجھ کے بیوی سے نکاح کیا میت سمجھ کے وراثت تقسیم ہوئی میت سمجھ کے شہید کو دفن کیا میت سمجھ کے تو پھر تجھ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا آمنہ دے لال کو نہ کروا لے سبحان اللہ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ تفسیر کی کتابیں حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھنے والے ہیں ابو سعید خدری میرے نبی نے فرمایا شہیدوں کی روحیں جب جنت میں پہنچی اللہ نے انہیں سبز رنگ کے پرندے یا سفید رنگ کے پرندوں کے جسموں میں داخل کر دیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے پرندوں کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے اس عالم کو اس عالم میں ہم قیاس نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں آسانی سے سمجھا دیتا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی اللہ نے ایک جہان تھا روح آ گئی اگر ماں کے پیٹ میں ہمیں کوئی بتانے والا بتاتا کہ جیڑی دنیا تو رہنا چند مہینے تو بعد تو جس دنیا تے جا رہے ہیں اس دی کٹوی اس پوری دنیا نالو وڈی گئی ہنڈیا سالن پکانے والی تو ہم اسے کہتے عقل میں ہاتھ مار ہنڈیا اس پوری دنیا سے بس اسی پر قیاس کر لو اس عالم اس عالم کی چیزیں اس عالم پر قیاس نہیں کر سکتا بندہ اللہ نے شہیدوں کی روحوں سے پوچھا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو یہ حدیث میں آیا میرے آقا نے فرمایا اور قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو آمنہ کے لال نے کی ہے اس کے بعد کسی کی تفسیر کی کوئی وقت نہیں اہمیت نہیں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو شہیدوں کی روحوں نے کہا مولا اگر من پسند چیز دینا چاہتا ہے ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا وہ کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے معلوم ہوتا پہلے جسم روحاں تبھی تو مانگ رہے ہیں ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا میری جنت مزہ نہیں آیا مولا جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا وہ تیری جنت میں بھی ہم پھر دنیا میں جائیں اعلان کلمت اللہ کے لیے پھر لڑیں واپس لوٹا اللہ فرمائیں گے یہ میرے قاعدے کے خلاف ہے اس کی روح ہم قبض کر لیتے ہیں قیامت سے پہلے جسموں میں واپس نہیں لوٹاتے
یہ میرے نبی نے تفسیر کی ہے. تو وہ شہیدوں کی روحیں کہتی ہیں مولا ہمارے بال بچے ماں باپ بہن بھائی وہ فکر مند ہوں گے بھئی ہم مرنے کے بعد کہاں چلے گئے, ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے, ہمارے دوست مومن بھائی یہ ہماری خوشحالی, یہ شہد کی نہریں, یہ غذا, یہ رزق, یہ روزی, خوشحالی, اس کی اطلاع تو بھیج دے. اللہ نے فرمایا جبریل جا رہا ہے, اس کی اطلاع بھیج دیتا ہوں. اس موقع پہ یہ آیت اتری جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ عام مردوں کی طرح مردے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو. وہ زندگی کہاں کی ہے؟ جنت. تم نے یہاں کی بنا لی اسی قبر میں. یہی جسم زندہ ہے. میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم جب میں کسی خطیب کی یہ گفتگو سنتا ہوں نا کہ قتل کون سی چیز ہوتی ہے؟ جسم. تو بل احیاء, پھر زندہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جسم. قتل جو جسم ہوا ہے تو زندگی بھی جسم کو ملنی چاہیے. میں نے کہا مولانا شکر ہے تو نبی پاک کے زمانے کوئی نہیں اور صحابی تے بولیا کوئی نہیں, تو ضرور حجت کرنی ہے نبی پاک کے مقابلے. میں نبی پاک کی تفسیر پیش کر رہا ہوں اور تو مقابلے میں اپنا عقل چلا رہا ہے. عقلیات کی بنا نبی پاک کے مقابلے میں تفسیر کرنا. میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں. چوتھے پارے میں جب شہیدوں کی زندگی کو ذکر کیا تو فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے. شہید زندہ ہیں, رب کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے. خدا کے لیے بولو, کوئی میری دھاڑ نہیں کرنی, خدا کے لیے بولو کون سی روزی دی جاتی ہے؟ بولو کون سی روزی دی جاتی ہے شہیدوں کو؟ یہ دنیا والی دنیا ایک برائلر مرغ, اے مثالیں لگے ہوئے عام یہ دیکھیے آتی ہے. کسی شہد ذائقہ رہ گیا؟ کسی دور میں آم کھایا کرتے تھے تو 4 گھنٹے منہ سے خوشبویا ہے, سورے ذائقے رب نے اٹھا, نہ سیب کا ذائقہ رہا, انگور کا ذائقہ رہا, آم کا ذائقہ رہا. یہی انگور دیے جاتے ہیں, یہی سیب, یہی چاول, یہی دودھ, یہی مرغ, یہی گوشت. خوف خدا کرو. رب کہتا ہے وہ رب کے ہاں روزی پاتے ہیں, زندہ ہیں اور رب کے ہاں روزی پاتے ہیں. روزی دنیا والی نہیں ہے, آخرت والی ہے, جنت والی ہے. بندیالوی کہتا ہے جیو جئی روزی اوہ جئی حیات. اگر روزی دنیا والی ہے تو حیات بھی دنیا والی ہے, اور اگر روزی جنت والی ہے تو پھر شہداء کی حیات بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. کوفہ کے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے نواسے کو وہاں بلایا تھا, اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو شہید کیا؟ کوفے کے لوگ تھے اور یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے اور حضرت علی سے محبت کا لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا تھا. انہی لوگوں نے بلایا اور ان موقع پہ شہید کر دی. یہ ہمارے عزیز جو ہیں طارق صاحب, ان کے والد صاحب, ان کے لیے سب لوگ دعا کریں. اللہ ان کے قصوروں سے درگزر فرمائے, غلطیوں سے درگزر فرمائے, گناہ ان کے اللہ معاف فرمائے, اور اللہ ان سے اپنی رحمت کا